الرحیم۔ آج ہم سورہ مائدہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کا پہلا رکوع اور چھٹے پارے کا 5واں رکوع۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر تفسیر ہوگی، اور پھر یعنی لفظی ترجمے کے ساتھ مختصر گرامر بھی، اور پھر آخر میں علمی نکات انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، اوفا یوفی ایفاء، ایفاء عہد پورا کرنا، بالعقود عقود کو، عقد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، اپنے ایگریمنٹ اور معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم، احل یحل احلالا، حلال کرنا، حلال کی گئی ہے لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپایوں کے جانور، یعنی وہ جانور جو چوپائے ہیں، چار پاؤں والے جانور، گھوڑا ہے، گائے، بکری، بیل وغیرہ۔ تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کی تفصیل۔ تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان چوپاؤں کے جن کو تم پر تلاوت کر دی گئی ہے یا تمہیں بتا دیا گیا ہے جن کے بارے میں، یعنی جن کے بارے کا حرام ہونا تمہیں بتا دیا گیا ہے، ان کے علاوہ سارے چوپائے حلال ہیں۔ غیر محل الصید، احل یحل احلالا، اس کا معنی ہوتا ہے حلال سمجھنا، محلل، احل یحل، تو محلینا تھا اصل میں، محلینا، جیسے اکرم یکرم اکرامن، اس میں فاعل آئے گا مکرمن اور جمع آئے گی مکرمینا، تو یہ تھا محلینا، اصل میں تھا محللینا، حلال سمجھنے والے، تو نون کو حذف کر دیا تو محل الصیدی، صید شکار کو کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ غیر محل الصیدہ، بشرطے کہ تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو، یعنی شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو، یعنی چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان چوپایوں کے جو اللہ نے بتا دیے تمہیں، تو اس کے علاوہ سارے چوپائے حلال ہیں، بشرطے کہ تم شکار کو حلال نہ سمجھنا شروع کر دو، یعنی محلی سیدہ کا غیر محل سیدہ، شکار کو تم حلال سمجھنے والے نہ ہو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حرم میں ہو یا احرام میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں تمہیں شکار کو حلال سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں، یہ وہ چوپائے ہیں جو احرام میں نہ ہو۔ تو حرم کم میں دونوں صورتیں شامل ہیں کہ آپ حرم میں ہوں یا حرم میں تو نہ ہو لیکن احرام میں ہوں، تو اس حالت میں اگر آپ شکار کو حلال سمجھ رہے ہیں تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ فیصلہ کرتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو حلال مت سمجھو، یعنی ان کی بے ادبی کو۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ شعیرہ، جو کسی خاص قوم کی خاص علامتیں ہوتی ہیں، تو اسلام کے بھی کچھ شاعر ہیں، خیر تفسیر میں آئے گی ڈیٹیل اس کی انشاءاللہ۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ محترم مہینے کو حلال سمجھنا شروع کر دو، یعنی اس کی بے ادبی مت کرو۔ ولا الہدیہ، اور نہ ہدی کو، ہدی کہتے ہیں جو جانور ذبح ہونے کے لیے حرم میں جا رہے ہوں، جو حاجی لوگ ذبح کرتے ہیں، ہدی کو بھی حلال نہ کرو۔ یہاں حلال کا مطلب کھانا نہیں ہے، یعنی بے ادبی۔ ایک ہوتا ہے نا احترام، حرمت سے نکلا ہے، تو ایک حرام اس معنی میں ہوتا ہے کہ کھانا یا استعمال حرام ہے، ایک حرام حرمت سے نکلا ہے، یعنی محترم۔ تو اسی طرح ایک حلال کا مطلب ہوتا ہے اس کا استعمال حلال، اور ایک حلال وہ ہوتا ہے جو احترام کی اپوزٹ ہو، جس کو ہم بے ادبی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں مراد ہے بے ادبی مت کرو، لا تحلوا، بے ادبی مت کرو، شعائر اللہ کی، محترم مہینے کی، اور قربانی کے جانور کی، ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں قلادہ پڑا ہوا ہو۔ قلادہ گلے کے ہار کو کہتے ہیں، جب یہ انسان کے گلے میں ہو تو ہار کہلاتا ہے، جانور کے گلے میں ہو تو پٹا کہلاتا ہے، یعنی وہ جانور جن کے مخصوص علامتیں ہوں، پٹے پڑے ہوئے ہوں، یہ بھی وہی قربانی کے جانور ہوتے تھے جن کو مخصوص پٹے پہنا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں جانور۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے ادبی کرو، آمینا، اما یا امو کا معنی ہوتا ہے امما یا اممو، قصد کرنا، تو عام مینا اصل میں تھا عام مینا، زاربینہ کی طرح، قصد کرنے والے۔ نہ ان لوگوں کی بے ادبی کرو جو قصد کرنے والے ہیں البیت الحرام، محترم گھر کی، یعنی بیت اللہ کا جو قصد کر رہے ہیں، حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بھی بے ادبی مت کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم، جو تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کے فضل کو، ورضوانا، اور اس کی رضا کو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام سے نکل آؤ، فاصطادوا، تو شکار کرو۔ اصطیاد باب افتعال سے ہے، اس کا معنی شکار کرنا، صید کہتے ہیں شکار کو، اصطیاد شکار کرنا، اصل میں تھا استیاد، اکتساب کی طرح، تے کو طا سے بدل دیا، تو فاصطادوا اصل میں تھا استویدو، استعیدو، اکتسبو کی طرح، آرڈر کا صیغہ ہے، جیسے اضربو ہے نا تو اکتسبو، تو استعیدو کو پڑھا جاتا ہے استعادو،
اور الف سائلنٹ ہو گیا تو فاصطادوا کو پڑھیں گے فاصطادوا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام سے یا حرم سے نکل آؤ تو فاصطادوا تو پھر شکار کرو. یہاں کرو کا مطلب کر سکتے ہو. بعض دفعہ آرڈر کا صیغہ ہوتا ہے اجازت دینے کے لیے بھی کہ یہ کام لیگل ہو جائے گا تمہارے لیے, ضروری نہیں کہ جا کے کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ جرم یجرم کا معنی ابھارنا, نون تاکید کے لیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ہرگز تمہیں مت ابھارے, شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی, شنآن دشمنی کو کہتے ہیں, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ برانگیختہ کرے ان صدوکم کہ یہ دشمنی تمہیں صدوکم روک لے عن المسجد الحرام. ولا یجرمنکم شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز مجبور نہ کرے ان صدوکم عن المسجد الحرام یعنی یہ بات کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا. یہ جو ہے شنآن قوم سے بدل ہے. بدل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دشمنی یعنی وہ دشمنی تمہیں نہ ابھارے یعنی یہ چیز تمہیں نہ ابھارے. اس دشمنی کی وجہ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. اصل میں حدیبیہ میں نا مشرکین مکہ نے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا, تو مسجد حرام سے روک دیا تھا. تو یہ روکنے کا عمل اور اس بنا پر تمہیں مشرکین سے جو دشمنی ہے یہ دشمنی تمہیں اس بات سے نہ روک لے کہ ان تعتدوا کہ تم حد سے تجاوز کرنا شروع کر دو. یعنی تم نے ان مشرکین کے ساتھ ظلم نہیں کرنا صرف اس بیس پہ کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے آنے سے روکا تھا, بلکہ تم نے ان کے ساتھ انصاف ہی کا معاملہ کرنا ہے. دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز نہ ابھارے ان صدوکم یعنی یہ بات کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا یہ بات تمہیں نہ ابھارے ان تعتدوا اس بات پر کہ تم اعتدا کرو, حد سے تجاوز کرو, ظلم شروع کر دو, شریعت کی حدود کو توڑ دو. تو یہ عمل تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے بلکہ تمہیں شریعت پر قائم رہنا ہے. وَتَعَاوَنُوا اور تعاون کرو عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور تقوی میں, نیکی اور تقوی کی باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ سخت عقاب یعنی عذاب والا ہے. حرمت علیکم حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر یہ چیزیں. کون کون سی چیزیں؟ المیتۃ مردار, کوئی بھی جانور جو خود مرا ہوا, والدم اور خون, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, وما اہل لغیر اللہ بھی اور وہ جانور اہل اہل یحل کا معنی نامزد کر دینا یا اس پہ نام لینا کسی اور یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا. وما اہل اور وہ جانور جو نامزد کر دیا گیا ہو بھی اس کو نامزد کر دیا گیا ہو لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے. ما اہل جو نامزد کر دیا گیا ہو لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے بھی اس کے اللہ کے غیر کے ساتھ اس جانور کو نامزد کر دیا گیا ہو. تو وما اہل بھی لغیر اللہ یعنی یہی مطلب ہوگا اس کا کہ بھی کا تعلق ہے اہل سے. تو وہ جانور جس کے ساتھ نامزدگی ہو گئی ہو لغیر اللہ غیر اللہ کی اس وہ بھی حرام ہے. والمنخنقۃ انخناق کہتے ہیں گلا گھٹنا. والمنخنقۃ جو گلا گھٹ کے مرا ہو, کسی کا گلا دبا کے مار دیا گیا ہو جانور کو. والموقوذۃ وقذ یوقظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا, پتھر پھینکنا, کنکری پھینکنا. الموقوذہ جس جانور یہ اس میں مفعول ہے نا, جیسے المقتولہ وہ چیز جو مری ہوئی ہو قتل کی گئی ہو, تو الموقوذہ وہ چیز جس کو پتھر مارا گیا ہو یعنی پتھر سے ہلاک شدہ جانور یہ مراد ہے. والمتردیۃ تردہ کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا, جیسے قرآن میں آتا ہے نا فتردہ وہ جہنم میں گرے گا تو فتردہ ہلاک ہو جائے گا. تو متردیہ متفعلہ باب تفعول تکلف یتکلف تکلفا, تردی یتردی تردیا تو پڑھا جاتا ہے, تردہ یتردى تردیا یوں پڑھا جاتا ہے. تو متردیہ متکلفہ کی طرح اس میں فاعل ہے وہ جانور جو گرا ہو یعنی گر کے مرا ہو. والنطیحۃ نطیح سینگ لگے ہوئے جانور کو کہتے ہیں, سینگ کو کہتے ہیں نطیح. تو نطیحہ وہ جانور جس پہ سینگ لگا ہو, نطیحہ بمعنی منطوحہ ہے, فعیل بمعنی مفعول بھی آتا ہے نا, وہ جانور جس کو سینگ لگا ہو یعنی سینگ سے مرا ہوا کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کو ٹکر ماری اور وہ مر گیا. وما اکل السبع اسی طرح وہ جانور جس کو درندے نے کھایا ہو. سبع درندوں کو کہتے ہیں, شیر, گیدڑ, بلی, یہ سارے درندے, جس جانور کو درندے نے کھا کے مارا ہو. الا ما ذکیتم ہاں ان میں وہ جس کو تم ذکیتم ذبح کر دو. درندے نے کھایا مگر وقت پہ تم پہنچ گئے بھی اس جانور کے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر دیا تو پھر وہ حلال ہو جائے گا. یا وہ جانور جو اوپر سے گرا ہو
اور ابھی مرنے سے پہلے ذبح کر دیا تم نے، یا وہ جانور جس کا کسی نے گلا گھوٹا ہو مگر مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر دیا، یا وہ جانور کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور اس دوسرے کے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر دیا، تو وہ ذبح شدہ سب حلال ہے تمہارے لیے۔ وما ذبح علی النصب، اسی طرح وہ جانور جو نصب پہ ذبح کیا گیا ہو، نصب کہتے ہیں کسی چیز کو نصب کر دینا، نصب انصاب کی نصب جمع ہے، یعنی نصب واحد ہے، اس کی جمع انصاب آتی ہے۔ نصب کا معنی نصب کردہ، تو بت نصب کردہ ہوتے تھے تو ان کی بھینٹ بہت سے جانوروں کو چڑھایا جاتا تھا، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وما ذبح، وہ جانور جو ذبح کیے گئے ہوں علی النصب، اس طرح معبودوں کے لیے، جھوٹے معبودوں کے لیے جو ذبح کیے گئے ہوں، جیسے آج مزاروں پہ جا کے لوگ ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ وان تستقسموا بالازلام، اور تم پر حرام کر دی گئی ہے یہ بات کہ تم قسمت طلب کرو تیروں کے ذریعے۔ استقسام کا معنی قسمت طلب کرنا، قسمت تقسیم سے نکلا ہے، یعنی تم ڈیوائیڈ کرو تیروں کے ذریعے گوشت کو۔ ظلم کی جمع ازلام آتی ہے۔ میں تفسیر کی طرف چلا جاتا ہوں، ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر پھر میں بعد میں بیان کروں گا۔ ذالکم فسق، یہ چیز فسق ہے، گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج مایوس ہو گئے، یئس یئسو کا معنی مایوس ہونا، آج مایوس ہو چکے ہیں کافر، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم تم ان سے مت ڈرو، وخشونی نون کے بعد یا بھی تھا جو حذف کر دیا، اور ڈرو مجھ سے۔ الیوم آج کے دن، اکملت لکم اکمال کر دیا، مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے میں نے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت علیکم اور اتمام کر دیا، مکمل کر دیا میں نے تم پر۔ اتم یتم اتماما، تمام کر دینا، کمپلیٹ کر دینا، میں نے مکمل کر دی ہے تم پر نعمتی، اپنی نعمت کو، ورضیت لکم اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے، الاسلام اسلام سے، دینن دین کے اعتبار سے، یعنی اب میں نے تمہارے لیے جو دین کا انتخاب کیا ہے جس پہ میں مطمئن ہوں وہ اسلام ہے۔ فمن اضطر، پس جو شخص، اضطر اصل میں تھا اضطرر، مضطر کہتے ہیں بے چین، مجبور ہو جانا، جو مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک میں، مخمصہ کہتے ہیں شدید ترین بھوک کو، جیسے سورہ بلد میں تھا نا یتیمن ذا مخربہ، اس میں بھی مخمصہ کا لفظ غالباً استعمال ہوا ہے، یہ قرآن میں دوسرے جگہ پر مجھے سے یاد نہیں ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، جو شدید مجبور ہو جائے شدید بھوک میں، غیر متجانف لاثم، تجانف کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، مائل ہونا، جنف میلان کو کہتے ہیں، تو متجانف متفاعل، تزارب یا تزارب، اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو، غیر متجانف مائل ہونے والا نہ ہو گناہ کی طرف، یعنی گناہ کی نیت نہ ہو اس کی، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، یعنی پھر اللہ معاف کر دیں گے اس کو۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا چیز حلال کی گئی ہے ان کے لیے، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے، وما علمتم، اور وہ چیز بھی حلال کی گئی ہے، من الجوارح، یعنی یہاں ایک لفظ محذوف ہے، وما علمتم، یعنی ان جانوروں کا شکار بھی حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، یعنی صید ما علمتم، اس کا شکار بھی حلال کیا گیا ہے، صید شکار کو کہتے ہیں نا، یا اس جانور کا بچا ہوا بھی حلال کیا گیا ہے، یا اس جانور کا شکار بھی حلال کیا گیا ہے، ما علمتم، جن کو تم سکھاؤ، من الجوارح، جو زخمی کرنے والے جانور ہیں، جارح کہتے ہیں زخم کرنا، اور جوارح اس کی جمع، جرح زخم کو کہتے ہیں نا، یعنی درندوں کو جوارح کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زخمی کر دیتے ہیں، جھپٹتے ہیں، مارتے ہیں، اب ان کے نوکیلے ناخن ہوتے ہیں اور دانت ہوتے ہیں نوکیلے، تو وما علمتم، اور اس جانور کا شکار بھی حلال ہے جن کو تم نے سکھایا ہو، من الجوارح، کن جانوروں کو، جو درندے ہیں، مکلبین، جو حملہ کرنے والے ہوتے ہیں، کلب یکلب تکلیبا، حملہ کرنے والے، کلب کتے کو کہتے ہیں نا، یہ بھی حملہ کرتا ہے، تو مکلبین جو حملہ کرنے والے ہوتے ہیں، تعلمونہن، اور تم ان کو سکھاتے ہو، مما، اس علم میں سے، علمکم اللہ، جو اللہ نے تم کو بتایا ہے، سکھایا ہے، فکلوا، پس تم کھاؤ، مما، اصل میں تھا من ما، اس شکار میں سے، امسکنا علیکم، جو وہ جانور روک کے رکھ لیں تم پر، امسکا یمسکو، امساکن کا معنی ہوتا ہے روکنا، امسکنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے جیسے ضربنا کی طرح، تو جوارح
چونکہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ مؤنث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے امسکا کے بجائے امسکنا کا لفظ استعمال کیا۔ فَكُلُوا پس کھاؤ تم مما اس شکار میں سے امسکنا علیکم جو شکار وہ جانور تم پہ روک کے رکھ لیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور نام لو اسم اللہ اللہ کا علیہ اس جانور پہ، یعنی اس کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام بھی لو اس پہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد تم سے حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب اور ان لوگوں کا کھانا بھی حلال کر دیا گیا ہے جن کو کتاب دی گئی، اور ان کا کھانا بھی جن کو کتاب دی گئی حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے یعنی اہل کتاب کے لیے، والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن عورتیں مومنات کی، احسان پاک دامن کو کہتے ہیں نا، کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے محصنات، مسلمانوں کی جو پاک دامن عورتیں وہ بھی حلال ہیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے من قبلکم تم سے پہلے یعنی یہودی اور عیسائی، ان کی بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ کس طور پر حلال ہیں؟ اذا آتیتموہن اجورہن بشرطے کہ تم ان کو ان کی اجرت یعنی مہر عطا کر دو، محسنین اور حال یہ ہونا چاہیے کہ تم احسان کرنے والے ہو، احسان کا معنی قید میں لانا یعنی نکاح کی قید میں لانے والے ہو، ان کو منکوحہ بنانے والے ہو، پھر تمہارے لیے حلال ہے، اس کے علاوہ باقی راستے حلال نہیں، یعنی نکاح کے ذریعے حلال ہے۔ اور وہ باقی راستے کون سے؟ غیر مصافحین صرف پانی، صفاح کہتے ہیں پانی بہانے کو جو زنا میں بہایا جاتا ہے، صرف پانی بہانے والے نہ ہو، ولا متخذی اخدان اتخاذ کا معنی ہوتا ہے ٹھہرانا، متخذین تھا اصل میں کہ تم ٹھہرانے والے ہو، اخدان خدن چھپی ہوئی دوستی کو کہتے ہیں اور اخدان اس کی جمع، اور تم چھپی ہوئی دوستیاں بنانے والے بھی نہ ہو، تو یعنی گرل فرینڈ بھی نہیں ہونی چاہیے اور زنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں، وہ ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے جس کو نکاح کہا جاتا ہے، محسنین سے اللہ نے تعبیر کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو ایمان کے ساتھ کفر بھی کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ تحقیق اس کا عمل برباد ہو گیا، حبط کہتے ہیں برباد، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ یہ تو ہو گیا جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ۔ اب میں انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ مائدہ کا یہ پہلا رکوع ہے، اور اس رکوع کی ابتدا اللہ ایک تمہید سے کرتے ہیں، وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو۔ یہ اس لیے بیان کیا کہ سارا انسان کے کردار کا مدار ہی اس پر ہے کہ وہ زبان کی کیا حیثیت ہے اس کی نظر میں، جو ایگریمنٹ کرتا ہے، جو معاہدہ کرتا ہے، آگے اس کو پورا بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو فالو اسی بیس پہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ پہلے یعنی وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام بھی پورا اللہ کے ایگریمنٹ کا نام ہے۔ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے نا تو اللہ سے اس نے ایگریمنٹ کر لیا کہ اب میں تیری اطاعت کروں گا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا آگے جتنے احکام ہیں نا وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہیں جو تم اللہ سے کر چکے ہو، لہذا اس ایگریمنٹ کو پورا کرو۔ تو جب تمہارے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ جب بھی ہم کسی سے معاہدہ کریں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، تو یہ اصول جب زندگی کا اختیار کرو گے تو پھر اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو بھی پورا کرو گے۔ اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں میں ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے توحید کا اقرار کر لیا تو اب اللہ جس چیز کو حلال کہے گا آپ نے حلال کہنا ہے، جس کو وہ حرام کہے گا آپ نے حرام کہنا ہے۔ تو مشرکین کی جو رسم تھی کہ اپنی طرف سے انہوں نے حلال و حرام چیزوں کو بنایا ہوا تھا اس کو چھوڑ دو۔ مشرکین نے خود سے جانور حرام کیے ہوئے تھے، تو اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اوفوا بالعقود ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ ان کو حرام سمجھنا یا حرام کرنا یہ بھی اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جو سورہ مائدہ ہے نا یہ اس کی بہت سی آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں، تو اس میں صحابہ کو یہ بیان بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جزوی احکام اس شریعت کے بہت زیادہ دیے جا رہے ہیں، عقائد پر بات کم ہے۔ جیسے مکی صورتوں میں عقیدوں کی بات زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں یہ چونکہ مدنی ہے نا اور حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سی آیتیں اس کی نازل ہوئی ہیں، تو اس لیے اس میں فقہی احکام زیادہ بیان کیے جائیں گے۔ اے ایمان والو ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو، یعنی معاہدوں کو، عقد کی جمع عقد، معاہدوں کو پورا کیا کرو، جس میں کہ یہ بھی ہے کہ جب تم نے اسلام کا معاہدہ کیا اللہ سے تو اب اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا ہے، لہذا احلت لکم بہیمۃ الانعام تمہارے لیے جانوروں میں چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، تو ان کو حرام مت سمجھو۔ الا ما یتلی علیکم ہاں وہ جانور حلال ہیں
حرام ہیں جن کی تم پر تلاوت کی گئی ہے. جیسے خنزیر یہ ہے تو چوپایا، مگر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہی رہے گا. اسی طرح کچھ چیزیں حدیث میں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف ہی نسبت ہوتی ہے ان کی، وہ بھی ہم پر تلاوت کی جاتی ہیں، اگرچہ قرآن کے طور پہ نہیں لیکن احکام کے طور پر. وہ کیا ہے کہ گدھا جو ہے، جو گھریلو گدھا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا زیبرا جس کو وحشی گدھا کہا جاتا ہے عربی میں، وہ حلال ہے. تو گدھا جو ہے گھریلو وہ بھی حرام ہے، تو وہ مستثنا ہے. الا ما یتلا علیکم. اور علماء نے اسی سے استدلال کیا کہ جو جانور چوپایوں جیسے ہیں وہ بھی حلال ہیں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور جنگل کے اس طرح کے جو جنگلی بھینسا ہوتا ہے اور مارخور وغیرہ، یہ سارے چوپایوں کے مشابہ ہی ہیں، تو یہ بھی حلال ہے. غیر محل الصید. ہاں جو ان میں حلال ہیں تو یہ شرط ہے کہ تم شکار کو حلال مت سمجھنے والے ہو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو یا تم حرم میں ہو. تو حرم میں حلال جانور کا جو شکاری حلال جانور ہے نا، جو چوپائے ہیں لیکن شکاری ہیں، وہ حلال نہیں رہتے. تو حرم میں کسی ہرن کا شکار کرنا یا اور کسی جانور کا شکار کرنا جو چوپایوں کی جنس میں سے ہو وہ حرام ہے. البتہ حرم میں جانور جو گھریلو جانور ہیں نا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ کھائے جا سکتے ہیں. تو شکار کو تم حلال نہیں کر سکتے حرم کی حالت میں. ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے. تو اللہ نے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں یہ قانون بنا دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اے ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے ادبی مت کیا کرو. شاعر اللہ یعنی وہ چیزیں جو اسلام کی پہچان ہیں، تمام چیزیں آ گئی. بیت اللہ ہے، یعنی یہ تو اس مسلمانوں کا امتیاز ہے نا، ایسے داڑھی بھی اس میں داخل ہے، مسلمانوں کی ایک شعار ہے یہ. اسی طرح نماز ہو گئی، شاعر ہے. اذان ہے شاعر اسلام میں سے. شعیرہ کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کو دوسرے مذہب سے ممتاز کرے. جیسے ہندوؤں میں ان کے کچھ الگ سے شاعر ہیں جن سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے. سکھوں کے کچھ الگ ہیں جن سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سکھ ہے. عیسائیوں کا سلیب جو ہے ان کا شاعر ہے. تو ایسے ہی اسلام کے بھی بہت سارے شاعر ہیں، تو ان کی بے ادبی مت کیا کرو. ولا الشہر الحرام. اسی طرح محترم مہینے کی بھی بے ادبی مت کرو. 4 مہینے محترم ہے نا، محرم ہے، رجب ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ. اس میں عرب لوگ جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے، تو اسلام نے بھی شروع میں اس حکم کو باقی رکھا. پھر بعد میں ان مہینوں کا احترام تو باقی رہا، مگر اس میں جہاد کو ناجائز نہیں قرار دیا گیا، بلکہ جہاد کو اس میں اجازت دے دی گئی. تو محترم مہینوں کا بھی احترام کرو. وللہدیہ. اور نہ تم بے ادبی کرو قربانی کے جانور کی، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نام پہ موسوم ہو چکا ہے، وہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے ذبح ہونے کے لیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور جو اللہ کے نام کر دیا گیا ہو. ان میں کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جن کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا تھا، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جن کے گلے میں پٹا ہوتا تھا، جو پتہ ہوتا تھا یہ بالکل نامزد کر دیے گئے. عرب میں یہ عادت تھی صحابہ کرام میں کہ جو جانور قربانی کے جانور نامزد کرتے تھے نا کہ حرم میں ہم حج کے بعد یا عمرے کے بعد ان کو ذبح کریں گے، حج کے بعد ہی ہوتا تھا، تو وہ جانور میں ایک خاص نشان لگا دیا کرتے تھے، کبھی پٹا ڈال دیا کرتے تھے. پھر اس پہ وہ حتی الامکان کوشش کرتے سواری نہ کریں، اس کو پریشان نہ کریں، تنگ نہ کریں. تو چونکہ اللہ کے نام موسوم ہو چکا ہے وہ، تو یہی حکم قربانی کے جانور کا بھی ہے. آپ دیکھیں قربانی کے جانوروں کے ساتھ بھی ایک عجیب تمسخر ہوتا ہے، اس پہ ڈرامے بنتے ہیں، لطیفے بنتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. تو اللہ نے فرمایا جو جانور اللہ کے نام نامزد ہو چکا اس کی بھی بے ادبی مت کرو. وللقلائد. اور نہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ہوں، یعنی مخصوص پٹے. تو قربانی کے جانور میں جو پٹے والے تھے ان کو الگ کر دیا کہ وہ تو بالکل ہی واضح نظر آ رہا ہے کہ قربانی کے لیے ہے یہ. ولا آمین البیت الحرام. اور نہ ان کی بے ادبی کرو جو مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہیں. اصل میں یہ آیت نازل ہوئی مشرکین مکہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. تو جب مکہ فتح ہوا تو ان میں اگر کوئی حج یا عمرہ کرنا چاہے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کافروں کے ساتھ تمہیں بے ادبی کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ کافر ہیں، تم سے دشمن ہیں، تم سے لڑتے رہے، صلح حدیبیہ میں تمہیں روک لیا، لیکن جب وہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ کے لیے آئیں گے تو ان کے ساتھ تمہیں تعرض کرنے کی اور ان کی کوئی نقصان پہنچانے کی یا بے ادبی کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ بہرحال وہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں. اگرچہ وہ اس میں ان کی جہالت کی وجہ سے، مشرک ہونے کی وجہ سے ان کا یہ عمل مقبول نہیں ہوگا، لیکن ان کی نیت بہرحال یہی ہے کہ اللہ کا فضل ہمیں چاہیے. کیونکہ کوئی کافر بھی اگر بیت اللہ کا حج کر رہا ہے تو نیت میں تو بہرحال کھوٹ نہیں ہو سکتی نا. وہ الگ بات ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حج عمرہ مقبول نہیں ہوگا، لیکن تم نے اس کے ظاہری جذبے کا بہرحال خیال کرنا ہے. تو
لیکن یہ یاد رکھیں اس وقت تک کی آیت نازل ہوئی تھی جب تک مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند نہیں کیا گیا. بعد میں سورہ توبہ نازل ہوئی اور پھر مشرکین کو ہمیشہ کے لیے حرم میں آنے سے روک دیا گیا. تو جب تک روکا نہیں گیا تھا اس وقت تک کی آیت تھی کہ کوئی مشرک کافر اگر بیت اللہ حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس پہ تمہیں روکنے کی اور اس کے ساتھ بے ادبی کی تمہیں اجازت نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے بعد میں روکنا ہی تھا تو شروع میں اجازت کیوں دی گئی؟ قرآن میں ہی اشارہ ملتا ہے کہ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہ اسلام کو اپنے قریب سے دیکھیں، بہت قریب سے دیکھیں اور قرآن کی آیتیں وہ اس بہانے سن لیں. تو اس بیس پہ بھی ہو سکتا ہے ان کو اجازت دی گئی ہو شروع میں، اور وہ اجازت تو ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی تھی، پابندی بعد میں لگی ہے. فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام سے نکل آؤ، فَاصْطَادُوا، تو پھر شکار کر سکتے ہو. یہ امر آرڈر کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لیے بھی آتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اب چونکہ صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ نے بہت برا سلوک کیا تھا صحابہ کرام کے ساتھ اور ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، یعنی مشرکین کی جب حکومت تھی تو مسلمانوں کو روکا گیا تھا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ احرام کھول کے واپس چلے جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو تم جوش انتقام میں مشرکین کے ساتھ بھی یہی سلوک شروع کر دو، اور کیونکہ اللہ نے ابھی تک ان کے لیے حج عمرے کو حرام نہیں قرار دیا تو تم خود سے پابندی نہیں لگا سکتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں برانگیختہ نہ کرے. کیا مطلب؟ آگے اس کی تفصیل ہے، یعنی یہ بات کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روکا تھا، جیسے کہ صلح حدیبیہ میں تو انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روکا تھا، تو اس سے تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ بات مجبور کرے ان تعتدوا، کہ تم بھی حد سے تجاوز کرو، یعنی تم بھی انہیں روک دو یا ان کے ساتھ بد کلامی یا بد تہذیبی کرو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ میں اور حد سے تجاوز اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو، یعنی ان احکام میں کو خود بھی فالو کرو، دوسروں کو بھی ترغیب دو، اور جو ان کے خلاف چل رہا ہے اس کے ساتھ تعاون مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب والا ہے. اگر اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کرو گے تو سخت عذاب ہوگا. اب چونکہ چوپایوں کی بات چل رہی تھی کہ حلال حرام چوپائے کون سے ہوتے ہیں، تو کچھ چوپایوں کو اللہ آگے مستثنا کر رہے ہیں کہ کچھ جانور جو بذات خود حلال تھے مگر ان صفات، یہ صفات اگر ان میں پائی جائیں گی تو وہ حرام ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتہ، کوئی بھی جانور جو خود سے مرا ہو اپنی موت وہ حرام ہے. تمام جانور جو مردار ہو نا، طبعی موت مرے ہوں، وہ سب حرام ہے. البتہ حدیث میں دو چیزوں کو مستثنا کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال ہے، السمک والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. جو ٹڈیاں ہوتی ہیں نا جو آ جاتی ہیں، ٹڈی دل نہیں ہوتا ہے، پورا لشکر آتا ہے کھیتوں کو چٹ کر جاتا ہے، یہ والی ٹڈی جو ابھی پاکستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے اس نے حملہ کیا، فصلوں کو چٹ، پورے غول آتے ہیں ان کی کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں، ان کو مارنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ٹڈی بھی حلال ہے، اگرچہ مری بھی ہو، یعنی اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا. اسی طرح مچھلی بھی ذبح کیے بغیر بھی حلال ہے، یعنی یہ مردار سے مراد یہ کہ جس کو باقاعدہ شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، تو وہ مراد ہے مردار سے. والدم، اسی طرح خون بھی حرام ہے تمہارے لیے. یہاں خون سے مراد ہے بہتا ہوا خون، دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے جو خون جانور کے ساتھ، حلال جانور کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ حلال ہے. جیسے آپ نے جب گائے ذبح کی تو جو خون بلیڈنگ ہو رہی ہے نا وہ تو حرام ہے، اسے آپ کسی مگے میں بھر کے نہیں پی سکتے یا نہ کھانے میں ڈال سکتے ہیں. لیکن جو خون گوشت کے ساتھ فطری طور پہ لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ گوشت دھوئے بغیر بھی کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے. تو والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی. یہاں گوشت کا ذکر ہے، دوسرے مقام پہ پورے خنزیر کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو، جو مزاروں پہ نہیں جانور بزرگوں کی تقرب کے لیے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں یا بتوں کے لیے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں یا ان پر غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، وہ سب حرام ہے. والمنخنقۃ، گلا گھوٹ کے مرا والا، یعنی اب ان جانوروں کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں جن کو ذبح نہ کیا جائے. جیسے گلا گھوٹ کے مار دیا، ایسے ہوتا تھا عرب میں، کسی جانور کا گوشت کھانا ہے تو اس کی گردن مروڑ دی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ مرغی کی گردن یوں کر کے مروڑتے ہیں اور مر جاتی ہے، پھر اس کو گردن الگ کر کے خون پیتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں، سب حرام ہے. والموقوذۃ، پتھر سے مارا ہوا جانور، کسی جانور کو اٹھا کے آپ نے زور سے پتھر مارا یا کچل دیا، یہ بھی حرام ہے. ڈنڈوں سے کوٹتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، بعض جانوروں کو مارا جاتا ہے قتل کرنے کے لیے ڈنڈوں سے، ان کا سر جو ہے نا، سر پہ اتنے زور سے ضربیں ماری جاتی ہیں جس سے وہ مر جاتے ہیں، تو یہ بھی موقوذہ میں داخل ہے.
یعنی پتھر سے ماریں یا لوہے سے ماریں بات تو ایک ہی ہے. تو یعنی چوٹ سے مرا ہوا جانور وہ بھی حرام ہے. والمتردیۃ اوپر سے گرا, کوئی پہاڑ سے بکریاں گر جاتی تھی بعض دفعہ, کلابازیاں کھا کھا کے نیچے آئی وہ مر گئی, اس کے بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. والنطیحۃ ایک جانور نے دوسرے کو مارا, سینگ سے بھی مار جاتا, اگرچہ وہ زخمی ہوتا تھا جانور, خون بھی نکلتا تھا, اس کے باوجود چونکہ انسان نے نہیں مارا بلکہ ایک جانور نے مارا ہے تو وہ بھی حلال نہیں ہے. وما اکل السبع اسی طرح جو جانور درندے کھائیں, شیر نے شکار کیا, چیتے نے شکار کیا, وہ جانور بھی حرام ہے. الا ما ذکیتم ہاں وہ جانور جن کو تم ذبح کر دو, یعنی ان تمام پروسیس سے گزرے ہیں لیکن موت ان کی تم نے ان کو مرنے سے پہلے ذبح کر دیا, وہ تمہارے لیے حلال ہے. وما ذبح علی النصب ہاں وہ جانور جو ذبح تو کیے گئے ہیں لیکن بتوں پہ ذبح کیے گئے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تقسیم کرو گوشت کو تیروں کے ذریعے. ہوتا یہ تھا کہ عرب یہ کرتے تھے کہ سب مل کے ایک اونٹ خریدتے تھے مثلا, اور اونٹ میں شرکت ہوتی تھی جس کے جتنے زیادہ پیسے ہیں ظاہر ہے وہ اتنے پرسنٹ اونٹ کا مالک ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اونٹ کو جب ذبح کریں تو جس کا جتنا پیسہ لگا ہے اس کو اتنے حساب سے گوشت دے دیں. جیسے ہم بقرعید میں کرتے ہیں کہ ایک جانور 7 آدمیوں میں 7 نے برابر پیسے دیے تو 7 کے برابر حصے, ایک نے 2 کے حصے دیے تو اس کو 2 حصے ملتے ہیں. لیکن عرب یہ کرتے تھے کہ اس کو نہیں دیکھتے تھے کس کے پیسے زیادہ کس کے پیسے کم, بلکہ جب وہ جانور اونٹ تیار ہوتا اس کے کیا کرتے تھے کہ 10 تیروں پہ کچھ مخصوص نشانات لگاتے, جن میں 7 تیروں پہ مخصوص نشانات اور 3 تیروں پہ کوئی نشان نہیں ہوتا تھا. 10 تیر ہوتے تھے اور وہ مخصوص نشانات علامت ہوتے تھے کہ اس کو کتنا گوشت ملے گا. تو پھر قرآن اندازی کرتے, ایک تیر پکڑتے, بھئی آپ کے نام کا رقعہ نکلا ہے, یعنی پہلا نام نکلا کسی کے نام کا تو اس کے لیے پہلا تیر اٹھایا. تو پہلے تیر میں مثال کے طور پر گوشت زیادہ ہے, حالانکہ ہو سکتا تھا اس کی انویسٹمنٹ کم ہو, اس کا پیسہ کم لگاؤ, تو اس کا نقصان یہ ہوتا تھا. اسی طرح 7 تیروں میں نا گوشت کی کوانٹٹی کے حساب سے انہوں نے تیروں پہ نشانات لگائے ہوئے ہوتے تھے کہ جس کے نام یہ تیر نکلے گا اس کا اتنے فیصد گوشت. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کا پیسہ کم ہے گوشت زیادہ آ رہا ہے, کسی کا گوشت پیسہ زیادہ ہے گوشت کم آ رہا ہے, تو یہ خالص سٹا اور جوا ہے. تو اللہ نے فرمایا گوشت اس طرح سے بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا. تو اب وہ گوشت اگرچہ وہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے, اللہ کا نام بھی لیا گیا ہے بھی اونٹ جو حلال جانور ہے, بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا ہے, لیکن گوشت کی تقسیم کا جب یہ طریقہ ہوگا تو پھر گوشت ہر ایک کے لیے حرام ہو جائے گا. اور حرام کیوں ہوگا؟ یہ عمل حرام ہوگا جوے کی وجہ سے, گوشت حرام ہوگا سود کی وجہ سے. سود اس لیے کہ ایک آدمی کا گوشت زیادہ تھا تو اس کے گوشت کا کچھ حصہ دوسرے کے پاس چلا گیا بغیر کسی یعنی معاوضے کے. تو ربا اسی کو کہتے ہیں نا, آپ نے 10 روپے کے بدلے میں 11 روپے لے لیے, اب 1 روپے کسی چیز کے مقابلے میں نہیں آ رہا. تو یہاں بھی گوشت کے مقابلے میں آ رہا ہے تو کسی کے پاس زیادہ جا رہا ہے تو وہ اضافی سود ہو جائے گا, اور جس کے پاس کم آ رہا ہے تو وہ یعنی گویا وہ سود دے رہا ہے زیادہ والے کو. اس کی ڈیٹیل میں اپنے بیانات میں بیان کر چکا ہوں. آج کل قربانی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو بھی جب آپ ڈیوائیڈ کریں تو تول کے برابر تقسیم کرنا لازم ہے. کمی بیشی یہ سود کے حکم میں آئے گی, کیونکہ تقسیم کا عمل اصل میں خرید و فروخت ہو رہا ہے. تقسیم کا عمل جو ہے نا مانوی طور پر خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے. میں زیادہ پیچیدگی میں نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا, فقہی حکام ہے تو آپ بور ہو سکتے ہیں. تو قربانی کے گوشت میں بھی تول کے, اگر تولنا نہیں چاہتے تو خلاف جنس اس میں ملا دیں, یعنی گوشت میں تھوڑے سے کلیجی ملا دیں 7 ڈھیریوں میں, پھر اندازے سے بھی آپ تول سکتے ہیں. تو اللہ نے اس عمل کو بھی حرام قرار دیا کہ تیروں کے ذریعے جو تم گوشت کی تقسیم کرتے ہو. ذالکم فسق, فرمائے سب چیزیں فسق ہیں, یعنی یہ مردار کھانا, گھٹے ہوئے جانور کو, گرے ہوئے جانور کو کھانا اور اس طرح سے گوشت کو تقسیم کرنا, یہ سب فسق ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, یہ آیت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر, بخاری اور مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. مایوس کا مطلب اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ تمہارے دین کو نقصان پہنچائیں. یعنی اللہ کیسے تفصیلی کھانے پینے کے حکام نازل کر رہا ہے اور شرک کی اللہ تعالیٰ کیسے نفی کر رہا ہے, تو اور کیسے بوانگ دہل حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نبی حج کر رہے ہیں, ان کی میت میں حج ہو رہا ہے, اور ایسے ڈیٹیل سے احکام بیان کر رہا ہے. تو اب یہ اس کی علامت ہے کہ اب کافر اس دین کے مغلوب ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم, اب کافروں کا خوف مت کرو, وخشونی, اور مجھ سے ڈرو. اب یہ دین دنیا میں غالب ہو کر رہے گا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور اپنی نعمت جو اسلام کی صورت میں تھی تمام کر دی. یعنی نعمت یہ تھی
کہ اسلام کو دنیا میں غالب بھی کرنا ہے، تو اتنا غلبہ ہو چکا ہے کہ قیامت تک اب ختم نہیں ہوگا. 100% تو غالب حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوگا، لیکن اتنا غلبہ ہو چکا ہے کہ اب یہ جڑوں سے ختم نہیں ہو سکتا. دیکھیں 1400 سال کے بعد بھی اسلام زندہ ہے، اور مانوی طور پر بھی کہ اسلام کے احکام بہت ڈیٹیل سے تم پر لازم ہو چکے ہیں، یعنی تم پہ نازل ہو چکے ہیں، کنفیوژن ختم ہو گئی ہے. تو اب ظاہر اجتہاد کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، وہ تو رہے گا قیامت تک، لیکن بیسک چیزیں سب تم پر نازل ہو چکی ہیں، کھانے پینے کے حکام، نکاح طلاق کے حکام، وراثت کے حکام، اور میں نے تم پر اپنی نعمت اسلام کی صورت میں تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اب میں دین اسلام کے اعتبار سے راضی ہوں. کیا مطلب؟ اعلان کر رہا ہوں کہ اب اسلام قیامت تک نجات کا واحد ذریعہ ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی یہ دین اب منسوخ نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے. یہ ہماری آیتیں، اب آیت انکمپلیٹ ہے، وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے. اس کے بعد اس آیت کا اگلا حصہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یعنی سورہ مائدہ کا پہلا رکوع اور 5ویں پارے کا